پہلی خبر ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے۔ کل پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور عمران خان کو قید تنہائی میں تقریباً 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کی ہر طرح کی ملاقات بند کی ہوئی ہے۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ فون پر بات نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر بھی ان کی چہل قدمی، ان کی ورزش اور ان کے دیگر جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی معطل کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی۔ ان کو مناسب طبی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں۔ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کا پرائیویٹ جو نجی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ابھی تک چیک اپ نہیں کیا اور اس کی بھی اجازت نہیں مل رہی۔ تو بہرحال کل ایک بار پھر ملاقات کا دن تھا، کل بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کے رہنما، کارکن، فیملیز، خواتین و حضرات وہ سب کے سب پرامن طور پر دھرنا دیے ہوئے تھے اور رات تقریباً 2 بجے کے قریب ان پر پھر ہلہ بولا گیا اور زہریلا پانی پھینکا گیا، واٹر کینن کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور وہاں سے متعدد گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے بعد علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین نیازی صاحبہ، شاہد خٹک صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سب کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو چکری انٹرچینج موٹر وے پر چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ یہ مسلسل یہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ اصل میں پاکستان کے خلاف یہ مقدمہ تیار کروا رہے ہیں، کیونکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، مقامی تنظیمیں اس بارے میں تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس بارے میں بہت زیادہ کنسرنز شو کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اور ان کے ساتھ اردلی سرکار ہے، ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں اور جو جمہوری آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے خلاف ایک خطرناک مقدمہ تیار ہو رہا ہے اور یہ مقدمہ کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا اور انٹرنیشنل فورمز پہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ شاید یہ حکمران نہ ہوں اور اگر ہوئے تو ان کی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی یونین میں، خاص طور پہ یورپی ممالک میں، اور یورپی یونین اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور اگر یہ بنیادی انسانی حقوق اسی طریقے سے پامال ہوتے رہے تو ہمارا جو GSP+ اسٹیٹس ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ واپس ہو سکتا ہے اور اس بارے میں الارمنگ سچویشن موجود ہے۔ دوسری جانب پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا، پرامن مظاہرہ ہوا اور رات گئے تک وہاں بھی مظاہرہ جاری رہا۔ شہزاد اکبر صاحب اور دیگر رہنما وہاں پہ موجود رہے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی ہوا، یورپ کے مختلف ممالک میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو غیر انسانی سلوک ہے اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اور دیگر رہنماؤں کی طرف سے جو پیغام دیا گیا وہ بڑا کلیئر ہے اور واضح طور پر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی کمپرومائز کریں اور ہمارے ساتھ معاملات طے کریں اور عاصم لاء کے خلاف اور فیلڈ مارشل کے خلاف بولنا بند کر دیں تو ان کے لیے رعایتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب ایسی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ جیل میں رہیں گے اور جیل سے اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور عوامی طاقت کے بل بوتے پر اور آزاد عدلیہ کے ذریعے وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ NRO نہ دیں گے نہ لیں گے، اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مذاکرات اور مفاہمت، اس بارے میں بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو بڑا کلیئر پوزیشن ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ ہم مفاہمت جو ہے وہ مصالحت اور مفاہمت اور مذاکرات، یہ ڈیوٹی اور یہ اسائنمنٹ اور اس پہ کام کریں گے محمود خان اچھگری صاحب۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس فورم پہ بات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہدایت عمران خان صاحب نے دی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ایک اور خبر وہ ہے رجب بٹ صاحب کے متعلق، اور رجب بٹ صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کل کراچی میں کچھ وکلا نے ان پہ تشدد کیا اور ہلکی پھلکی پٹائی شٹائی کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ
وکلا کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور وکلا جب مقدمہ درج کروانے گئے رجب بٹ کے خلاف تو ان کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں مکمل طور پر کل پھر رات گئے تک احتجاج ہوا۔ وکلا نے روڈ بلاک کیے اور پھر رات گئے ان کو وہاں سے انہوں نے دھرنا ختم کیا، اور آج بدھ کے دن کراچی میں وکلا نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور پورا دن ہڑتال رہے گی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن اور کراچی ڈسٹرکٹ بار ان سب نے متفقہ طور پر کیا ہے، اور خاص طور پہ کورٹس ایریا میں پولیس کے داخلے پر مکمل طور پر انہوں نے کہا جی پابندی لگا دی ہے، اور یہ احتجاج وہاں پہ چل رہا ہے خاص طور پہ کراچی میں۔ دوسری جانب آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 16 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ 16 جنوری کو ملک بھر میں تمام چوک بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے ایف بی آر کے ظالمانہ رویہ کے خلاف، اور جو ایف بی آر کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی تاجر کش پالیسی چل رہی ہے، اور پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری، غربت ہے، اور پہلے ہی کاروبار مندے کا رجحان ہے، اور صرف اس سردیوں میں جو سردیوں کے کپڑوں کی خریداری ہے وہ 60 سے 70% کم ہو چکی ہے پچھلے سال کی نسبت، اور یہ انہوں نے کہا کہ معاملات ہیں، اور ادروائز بھی انہوں نے کہا کہ کاروباری حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ایف بی آر جو ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ظالمانہ حکم جاری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تاجر جو ہیں وہ اپنا کاروبار جاری رکھنے میں سے قاصر ہیں۔ اس لیے 16 جنوری کو انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں ہم احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، تو دیکھیے اس میں اور کون کون شریک ہوتا ہے۔ اگلی خبر وہ ہے جناب 26 نومبر کو ایک ہوا تھا قتل عام، اور اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اب اس میں سے ایک خبر برآمد ہوئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی حکم کیوں مانا جاتا ہے، تو ایک آرمی کیپٹن، فوج کے کپتان عمران علی، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اور عمران علی جو کہ کیپٹن ہے فوج میں، انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ صرف عمران علی کا ایک واقعہ نہیں، ایک اور بھی سول سرونٹ نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ عمران علی جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کیپٹن عمران کے خلاف مقدمہ اور ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے کہ اور بغاوت اور غداری اور ملک دشمنی، کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انیتا تراب کیس سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، اور آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سینئرز کوئی بھی ہو، اور اگر وہ آپ کو غیر قانونی، غیر آئینی حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے۔ یہ سپریم کورٹ بھی متعدد فیصلوں میں یہ حکم صادر کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج میں بھی اور سول ملٹری بیوروکریسی میں بھی بہت ساری متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں، اور خاص طور پہ جب دھرنا ہوا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، اس وقت بھی گولی چلانے کا حکم دیا گیا تھا، تو آئی جی اسلام آباد اور ایس پی اسلام آباد نیکوکاروں نے اور چیمہ صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ ہم زبانی حکم پر کوئی گولی نہیں چلائیں گے، اگر آپ نے کوئی گولی چلانے کا حکم دینا ہے تو وہ تحریری طور پر دیں، اور اس کو پھر ہم اکارڈنگلی قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایڈریس کریں گے اور اس پہ دیکھیں گے، ایگزامن کریں گے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، لیکن بعد میں ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا تھا اور کوئی سزا نہیں دی گئی تھی، تو اس لیے یہ کیپٹن عمران کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری متعدد مثالیں بھی موجود ہیں فوج کے اندر، جو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مزاحمت ہوتی ہے اور لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ ڈسپلن ہے اور ڈسپلن کے نام پہ اور بھرپور قسم کے اختیارات ہیں، اس لیے بہت سارے افسران جو ہیں وہ اپنی جابز جو ہیں وہ گنوا چکے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے میڈیا پرسنز گنوا چکے ہیں۔ یہ سچویشن مسلسل چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں جی ذرا بڑی خبر کی طرف، اور وہ بڑی خبر ہے سعودی عرب اور یو اے کے درمیان تنازع، اور اس کے ساتھ ساتھ صومالی لینڈ جو ہے وہ صومالی لینڈ کا معاملہ، اور وہاں پہ بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا، اور صومالی لینڈ کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے، اور یو اے وہاں پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اس چیزوں کو انفولڈ کریں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور وہ صورتحال اس طرح سے بنتی ہے کہ ابراہم اکارڈ، اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ معاملہ جو ہے
یہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور یہی تنازع جو ہے وہ اب پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے ادوار کے آخری سال میں بہت تیزی سے اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، اور یو اے ای نے تنہا یہ فیصلہ کیا تھا سولو فلائٹلی، اور سعودی عرب، پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کے بجائے انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان کے معاملات تو ہو گئے ٹھیک ٹھاک سیدھے، اور اب جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے یورپین کنٹریز کو بھی، اور وہ ہب بنا ہوا ہے، تجارتی مراکز، تجارتی ہب بن گیا ہے، انٹرنیشنل تجارتی ہب۔ دوسری جانب سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور سعودی عرب کے بھی ایم بی ایس نے باوجود اس کے کہ ان پہ پریشر تھا، انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے بھی امریکہ کا وزٹ کیا، تب بھی انہوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے فلسطین کی آزاد ریاست کے خط و خال واضح ہونے چاہیے، 1967 کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے، اور غزہ کے وہ تمام علاقے واپس فلسطینی ریاست کو ملنے چاہیے۔ یہی موقف پاکستان کا بھی ہے اصولی طور پہ، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کافی لوز کھیلے ہیں اس معاملے میں، اور جو ان کی ملاقاتیں نہیں بند کمروں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ اب جو یو اے ای کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے، اور سعودی عرب نے بہت زیادہ سخت جو ہے ریئیکشن دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری سلامتی کی طرف اگر کوئی بڑھے گا تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ درست معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں، کیونکہ اسرائیل کو اور امریکہ کو اس وقت ایسے ٹھکانوں کی ضرورت ہے کہ جہاں سے کوئی ہلکی پھلکی مزاحمت ہو سکتی ہے، تو وہ مختلف ریجنز میں اپنی پریزنس چاہتا ہے، اور پریزنس کے لیے وہ اس وقت اسرائیل اس کے ساتھ موجود ہے، اور اسرائیل کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جیسے پاکستان سے بھی فوجی اڈے مانگے جاتے ہیں، افغانستان میں دوبارہ لڑائی شروع کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، سی پیک کو بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے یمن کی لڑائی میں بھی وہاں پہ بھی اپنی پریزنس چاہ رہے ہیں، اور یو اے ای کی جو پراکسی جو پکڑی گئی، اور جس کی وجہ سے سعودی عرب نے جو ریئیکٹ کیا ہے، وہ شاید اسی لیے کیا ہے کہ یمن میں کوئی ایک پراکسی کے ذریعے یا کسی ایک گروپ کے ذریعے وہاں پہ ایک مخصوص علاقے پہ یا یمن کو تقسیم کرنے کا معاملہ، اور وہاں پہ پھر ان کو سپورٹ کرنا ایسے گروپس کو جو کہ سعودی عرب کی سلامتی کے خلاف ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے کافی سیریس کنسرنس والا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور اب دوسری جانب صومالی لینڈ والے معاملے میں بھی یو اے ای کا خاموش رہنا اور اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا، وہ بھی از خود ایک اپنے طور پہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں بھی کانسپریسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے اسرائیل اور یو اے ای اور امریکہ ایک ہیں۔ اسی طریقے سے قطر کے معاملے میں بھی قطر نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، خاص طور پہ پاکستانی حکام کے بارے میں، پاکستانی حکام کو اپنے کنسرن شو کی ہیں قطر کی طرف سے، اور ڈپلومیٹک چینل پہ ان آفیشلی انہوں نے واضح طور پر کنوے کیا ہے میسج کہ پاکستانی میڈیا میں ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی گئی قطر کے خلاف، اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب افغانستان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی دوحہ میں، تو ایک سیشن ہوا دوحہ میں، لیکن دوسرا سیشن دوحہ میں نہیں ہو سکا، اور پھر اسے استنبول انقرہ شفٹ کرنا پڑا ترکی میں، تو وہاں سے بھی معاملات ذرا تھوڑے سے خراب ہوئے، اور قطر کے ساتھ بھی، اور پھر ہمارے کچھ جڑے ہوئے دانشور جو ہیں، جن کو جو جڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خاص طور پہ جاتی عمرہ کے ساتھ، وہاں سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور قطر کے خلاف باقاعدہ طور پہ پروگرامز کیے گئے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور نیشنل ٹی وی چینلز پہ بھی ہلکی پھلکی موسیقی شروع کی گئی، جس کا قطر نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ الجزیرہ جو ہے وہ کوریج دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو بھرپور کوریج دیتا ہے، اور رپورٹس ڈاکومنٹری جو تیار کرتا ہے اور ڈاکومنٹریز وہ ہے نشر کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ سخت نالاں ہے قطر کے ساتھ، لہٰذا اس کی وجہ سے ہی
کہ کیونکہ وہ اپوزیشن کو کوریج دے رہے ہیں، اپوزیشن کو کور کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جاتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، اس پہ بھی قطر کے خلاف بھی ایک باقاعدہ طور پہ یہ کنسرنز شو کیے گئے اور قطر کے خلاف جو ہے وہ میڈیا ٹرائل اس کا کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پھر یہ بھی ہے کہ قطر جو ہے وہ امریکہ کے بہت قریب ہے اور مڈل ایسٹ کا جو فوجی اڈا سب سے بڑا ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہ دوحہ قطر میں ہے، جس پہ ایران نے جس پہ میزائل بھی داغے تھے. تو یہ ایک بڑی ہی ٹرکی سا کھیل بنا ہوا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اور سعودی عرب ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، جبکہ یو اے ای جو ہے وہ بالکل دوسری سائڈ پہ اور وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور اسرائیل یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہو گیا. لیکن اب پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو کیسے بیلنس کرے گا، یہ ایک از خود بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ہمارے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے سمدھی میاں جو ہیں، ان کے اور دیگر کے کاروبار جو ہیں اور سرمایہ کاری وہ یو اے ای میں بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوں گے کہ یو اے ای کے ساتھ اب کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا یو اے ای کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو کہ ہے جناب، فوجی فرٹیلائزر اور فوجی فاؤنڈیشن کے $1 ارب کے شیئرز جو ہیں وہ خرید لیے ہیں یا دے دیے گئے ہیں یو اے ای کو. اس بارے میں خبر آ چکی ہے، اور اس خبر کے مطابق جو ہے وہ $1 ارب کے جو 3 ارب، اچھا وہ پیسے نہیں دیں گے کیونکہ $3 ارب جو ہے وہ پڑا ہے ہمارے اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ کے طور پر، اور وہ کمرشل لون تھا، یو اے نے دیا ہوا تھا، لیکن ہم نے زر مبادلہ کے طور پہ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ رکھے ہوئے تھے. تو اب اس میں سے $1 ارب جو ہے وہ لے لیا ہے یو اے نے واپس، اور فوجی فاؤنڈیشن سے، فوجی فرٹیلائزر سے کے شیئرز جو ہیں وہ اٹھا لیے ہیں اور خرید لیے ہیں. یہ اگین ایک طرح کا ڈسپلیئر شو کیا ہے یو اے نے کہ آپ ہمارے پیسے واپس کریں، اور پیسے نہیں ہیں تو پھر ہمیں مال دیں. تو پھر مال انہوں نے اٹھا لیا ہے فوجی فاؤنڈیشن کا. تو لہٰذا $2 ارب کا اس کے بعد اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، فائنلی ان کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو بقیہ جو ہے وہ $2 ارب رہ جائیں گے یو اے ای کے. تو اس